بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو کثیر جو کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے کچھ پڑوسی ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہیں اپنے حال پر رہنے دو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آیا اور اس نے عرض کیا کیا میں ان کے خلاف پولیس کو نہ بلوا لوں، یعنی ان شراب پینے والوں کے خلاف میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع نہ کروں؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندگی بخشی ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کسی مسلمان کے عیب کو اچھالنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ اگر کسی بھی انسان کے عیب کو یا برائی کو دیکھیں تو بجائے اس کو اچھالنے کے اس کو چھپانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کو اچھالنا پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں برائی کو اچھالا جائے، عام کیا جائے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ آپ اگر دنیا میں کسی کا عیب چھپائیں گے تو پھر آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے عیوب کو چھپائیں گے۔ چنانچہ اس روایت میں یہی سبق دیا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے آزاد کردہ غلام ابو کثیر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ شراب پیتے تھے، تو میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگلے کسی موقع پر انہوں نے پوچھا کہ میں ان کے خلاف پولیس نہ بلوا لوں؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہی نصیحت فرمائی کہ نہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑو، ان کے عیب کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو۔ اور پھر روایت سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے تو اس نے گویا ایک زندہ درگور کی ہوئی بچی کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ آپ اگر کسی کا عیب بیان کرتے ہیں تو اسے جیتے جی مارنے کے مترادف ہے کہ لوگوں میں اس کی تذلیل ہوتی ہے، اس کی عزت باقی نہیں رہتی، اور اگر کسی کا عیب چھپایا جائے تو گویا معاشرے میں اس کی عزت برقرار رکھنے میں آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ نے گویا کہ اسے نئی زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔